بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی ایک چیز کو لینے کے لیے بھاگتے ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایجوکیشن تعلیم کا نام ہے اور تعلیم ہم لینے جا رہے ہیں، کیا ہمیں کچھ سکھانے کے لیے لگایا جا رہا ہے یا ہمیں کسی اسپیئر پارٹ کی طرح تیار کیا جا رہا ہے؟ جس طرح گاڑی اپنے اسپیئر پارٹ تیار کرتی ہے اسی طرح ہم آگے جاتے ہیں۔ ہمارا ایجنڈا کیا ہے؟ ہم ایجوکیشن کو ایکسپلین کریں گے کہ ایجوکیشن کیوں ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہم ایجوکیشن اور نالج میں ڈفرنس، تو میٹرک کے بارے میں سوچتے ہیں بھائی آپ کیا کریں؟ ہاں بیٹا کچھ آتا ہے بھائی، بیٹے کو کیا آنا ہے؟ ماں باپ کو کچھ نہیں آ رہا کیونکہ وہی سسٹم سے پڑھ کے نکلے ہیں۔ چلیں جی، وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم اپنا سیشن شروع کرتے ہیں۔ سیشن کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ سیشن ہم کر رہے ہیں اپنی لرننگ کے لیے۔ ہم کچھ سیکھیں گے تو اپنی اولاد کو سکھائیں گے، اور دنیا میں جو بھی شخص کچھ بھی کر رہا ہے نا، وہ کمائی کے لیے کر رہا ہے۔ اگر میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو مجھے پیسہ کمانا ہے، میں انجینئرنگ کر رہا ہوں تو مجھے پیسہ کمانا ہے، میں اپنا جو ہے وہ آرمی میں جا رہا ہوں، پولیس میں جا رہا ہوں، میں نے بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بھی کر رہا ہے نا، وہ پیسہ کمانے کے لیے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ ایسا سچ ہے کہ کرنا بھی یہی ہے لیکن بتا بھی کوئی نہیں رہا کھل کے۔ اب ہم اپنے بچوں کو، خود کو ہم اپنے اس پروسیس میں گزار رہے ہیں کہ یار اسکول جائیں گے اور پھر کالج جائیں گے، پھر ہمارے پاس ڈگریز آئیں گی اور پھر ہم ڈاکٹر بنیں گے اور یہ ٹائٹل لگے گا تو ہمارے پاس پیسہ آئے گا۔ لیکن وہ سارے 10 15 20 سال میں پیسے کو ڈسکس ہی نہیں کرتا۔ یار مجھے ارننگ کرنی ہے، ارننگ کے پیرامیٹر کیا ہیں، اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے، کون سی چیزیں اسے حلال ہوتی ہے آمدنی، کون سی سے حرام ہوتی ہے، تو یہ ہم نہیں سیکھتے۔ تو اس کے لیے ہم یہ سیشن رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یار اگر میں نے جو کام کرنا 18 سال کے بعد، اگر آج میں خود اور بچوں کو پہلے ہی سکھانا شروع کر دوں اور اس کو پہلے ہی سیکھنا شروع کر دوں تو کمائی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اب اس کو سیکھنا ہے کہ یار دنیا بہت آگے چلی گئی ہے اور ہم ابھی وہ 70 سال 80 سال اور 200 سال پرانے سسٹم پہ کھڑے ہیں، اور یہ سسٹم ہمیں کس طرح سے چلا رہا ہے تو اس کے اوپر سیشن کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی لاسٹ ٹائم جو ہماری آخری جو سلائیڈ تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں یار دو چیزیں ملتی ہیں تعلیم کے بعد، جو ہمیں ایجوکیشن کے نام پہ جو سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس دو راستے بنتے ہیں جو میری کیٹیگری کے حساب سے میں نے مین کیٹیگری بنائی ہے۔ پہلی یہ ہے یار پوزیشن لینی ہے، دوسری ہے یار پیسہ کمانا ہے۔ اب پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ ڈاکٹر، انجینئر، اکاؤنٹنٹ، وکیل، جج اور پولیس کے افسران اور آرمی کے، یہ پوزیشن ہے۔ تو یہ بھی ڈیفینیٹلی ایک ڈگری کے پروسیس سے ملے گی، اسکول، کالج، انسٹیٹیوٹ، ان کے ہر پروسیس کو میں فالو کروں گا تو میں پوزیشن پہ جاؤں گا، ورنہ میں پوزیشن نہیں لے سکتا۔ دوسرا جو راستہ ہے وہ ہے پیسہ کمانے کا، تو وہ ہے بزنس کرنا ہے۔ بھائی مجھے دکان کرنی ہے، مجھے کوئی کمپنی بنانی ہے، مجھے لوگ چاہیے جو میرے بزنس کو رن کریں، اور پھر ایک سسٹم ڈیپینڈنٹ بزنس بنے گا۔ تو ایک وہ ہے جو ڈائریکٹلی پیسے کو ڈسکس کرتے ہیں اور پیسے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، اور دونوں اپنے اپنے اس میں ڈائریکشن میں چلتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اگر آپ پوزیشن میں پیسہ نہ ہو، کمائی نہ ہو، کوئی ڈاکٹر نہیں بنے گا، ہے نا ایسی حقیقت۔ اگر آرمی پیسہ نہ دے تو کوئی آرمی میں نہیں جائے گا، اگر کوئی جج کو تنخواہیں اور پروٹوکول نہ ملے، وی آئی پی، تو وہ جج نہیں بنے گا۔ تو پتہ یہ چلا ان کا پرائمری ایم جو ہے نا دائرہ، وہ پیسے کی گرد ہی گھومتا ہے۔ تو یہ پوزیشن والے لوگ کیسے بنتے ہیں، کیسے پوزیشن ملے گی، اور پیسے والے لوگوں کو کیسے پیسہ ملے گا، یہ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ یہاں سے ختم ہوا تھا۔ اب ہم آگے جاتے ہیں۔ ہمارا ایجنڈا کیا ہے؟ ہم ایجوکیشن کو ایکسپلین کریں گے کہ ایجوکیشن کیوں ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہم ایجوکیشن اور نالج میں ڈفرنس دیکھیں گے، یار ہمیں ایجوکیشن لینی ہے، نالج لینا ہے۔ ابھی کوئی ہے ہمارے سیشن میں جو مجھے دونوں کا ڈفرنس بتا دے؟ کیوں جی؟ کوئی ہے ایسا نوجوان جو ہمیں بتا دے ایجوکیشن اور نالج میں کیا فرق ہے؟ نہیں پتا، یہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس ہم دیکھیں گے
ایجوکیشن کا سسٹم اور اس کا سٹرکچر کیسے کام کر رہا ہے. کیا ہمیں کچھ سکھانے کے لیے لگایا جا رہا ہے یا ہمیں کسی اسپیئر پارٹ کی طرح تیار کیا جا رہا ہے؟ جس طرح گاڑی اپنے اسپیئر پارٹ تیار کرتی ہے اسی طرح یہ سسٹم ہمیں اپنے اسپیئر پارٹ کی طرح استعمال بناتے ہیں اور ہمیں وہیں فٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ فٹ نہیں ہو سکتا. اس کی مثال کیا ہے؟ اکاؤنٹنٹ اپنی جگہ پہ ہی فٹ ہوگا, اس کو دنیا کی کوئی اپرچونٹی کمائی کی نظر نہیں آئے گی سوائے اپنی اکاؤنٹس کی فیلڈ کے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ برا ہے یا یہ اس کو چھوڑنا ہے, میں یہ نہیں ڈسکس کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں سسٹم اس کو صرف ایک جگہ کے لیے فٹ کرتا ہے. اسی طرح میڈیکل میں اگر کوئی جاتا ہے اس کو ایک جگہ کے, ڈینٹسٹ ہے تو وہ ایک جگہ کا ڈاکٹر ہے, آئیز والا ایک جگہ کا ہے, اسی طرح کان والا, اسی طرح ہر ایکسپرٹ اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہوتا ہے. اس سسٹم کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اگلی ہے نالج چاہیے کہ اسکل چاہیے, ان دونوں پہ کام کرنا ہے تو ہمارا جو ہے نا لائف میں چینج آئے گا. ادروائز جب تک ہم اوپر رہیں گے ایجوکیشن اور ایجوکیشن سسٹم میں, وہاں کیا بینیفٹ ہے اور کیا وہاں پہ ہرڈلز ہیں, کیا پرابلم ہے, وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہ ہمارا ایجنڈا ہے آج کی میٹنگ میں. اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں جی ایجوکیشن اور نالج. ہم نے پوچھا کسی سے کہ یار ایجوکیشن اور نالج میں کیا فرق ہے, تو کسی کو پتہ نہیں ہے. چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن اگر میں گوگل سے اٹھاؤں تو بتائے گا کہ ایجوکیشن وہ جو براڈ اپ پروسیس ہے جو نالج, اسکل یا ویلیو کے لیے آپ گین کرتے ہو, کوئی ججمنٹ سیکھتے ہو, کوئی کام کرتے ہو, اس پروسیس کو ایجوکیشن کہتے ہیں. ایجوکیشن اٹ سیلف ہمارا آؤٹ پٹ نہیں ہے, ہمارا گول نہیں ہے. ایجوکیشن ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی ایک چیز کو لینے کے لیے بھاگتے ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں ایجوکیشن تعلیم کا نام ہے اور تعلیم ہم لینے جا رہے ہیں, حالانکہ پوری دنیا کی ایکسپرٹ گوگل کی اپنی ڈیفینیشن کے مطابق ایجوکیشن از اے پروسیس, ٹھیک ہے, اور وہ نالج ایکوائر کرنے کا ایک پروسیس ہے. تو اصل کام ہے نالج لینا, اسکل لینا, ویلیو بنانا اور ریزننگ ایبیلٹیز, جو آپ کی ایبیلٹیز ہونی چاہیے کہ میں پیسہ کیسے کماؤں, میری پرسنالٹی کیسے بنے, میں کسی کو کے لیے لیڈرشپ کیسے بنوں, میں اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دوں, ان کی تربیت کیسے کروں, میری ججمنٹ اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ میں اچھے اچھے فیصلے کرنا شروع کر دوں اور اپنی انڈیویجول اور سوشل لائف کو بناؤں. یہ ہے اصل مقصد, لیکن اس کو ایجوکیشن نہیں کہتے. یہ سارے پروسیس کو ایجوکیشن کہتے ہیں. بہرحال آگے جائیں گے اور سمجھ جائیں گے. اگلا ہے لرننگ. اب ہمیں یہ نہیں پتا ایجوکیشن اور لرننگ میں کیا فرق ہے. ہمارے پاس لرننگ ایک پروسیس ہے جو لائف لانگ پروسیس ہے, ہمیشہ ہمیشہ سیکھتے ہی رہنا ہے, سیکھتے ہی رہنا ہے, سیکھتے ہی رہنا ہے. تو یہ اس سکل کو کہتے ہیں, اس چیزوں کو کہتے ہیں, پروسیس کو, کہ جو آپ نے لینی ہے نا جو چیز, اس کے بارے میں سیکھتے رہنا, اس کو لرننگ کہتے ہیں. اور ایجوکیشن وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے سے پیٹرن بنایا جاتا ہے کہ آپ نے لینا کیا ہے. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے ہمیں چاہیے کیا. یاد رکھیں لرننگ بھی کسی نالج کے لیے ہوتی ہے اور یہ ایجوکیشن بھی کسی نالج کے لیے ہوتا ہے. تو اصل کام ہمارا آؤٹ پٹ ہے, ہمیں نالج چاہیے, ہمیں علم چاہیے, اور اللہ رب العزت نے بھی ہمیں جو نبی دیے ہیں وہ ان کے اوپر جو پہلی آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے, وہ عبادات کی نہیں کی, وہ نماز روزے کی نہیں کی, وہ اللہ تعالیٰ نے اقرا کی ہے, پڑھو اور علم حاصل کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھنا ہے لیکن اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. ہم نے اقرا پکڑ لیا اور رب کو چھوڑ دیا اور چل پڑے, بھاگ پڑے بس, اور ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چلے گئے. وہ ایجوکیشن سسٹم جو ایک پروسیس تھا, ہم اس کو تعلیم سمجھ کے, ٹارگٹ سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگ پڑے. حالانکہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ایجوکیشن ریکوائرڈ نہیں ہے, نالج ریکوائرڈ ہے. ہمارا ریزلٹ, ہم نالج کے پیچھے بھاگ رہے تھے لیکن ہم نے ایجوکیشن اتنی سنی, اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ, ایجوکیشنل یونیورسٹیز, ایجوکیشنل سسٹم, اس میں ہم ایسا پھنسے کہ نالج پہ دھیان دینا چھوڑ دیا اور ایجوکیشن, فارمیٹڈ ایجوکیشن جو پہلے سے کسی نے بنائی ہوئی ہے, اس کے چکر میں پھنس گئے اور اس میں ہم گھوم گئے. اصل نالج ہم نے چھوڑ دیا. اب یہ نالج کیا ہے؟
نالج وہ اویئرنیس ہے جو آپ کو فیکٹس کے بارے میں، فیملیرٹیز آف انڈیویجول خود کو سمجھنے کے بارے میں، کوئی سچویشن حالات جو ہمارے ارد گرد ہیں اس کو سیکھنے میں، اور ایک پریکٹیکل سکل چاہیے اس کو نالج کہتے ہیں کہ میری زندگی میں چینج آئے. میرے مسائل ہیں یار، گھر میں مسائل ہیں، فیملی کے مسائل ہیں، رشتہ داروں کے آپس میں مسائل ہیں، مجھے پیسہ مل رہا ہے، مجھے پراپرٹی مل گئی میرے ماں باپ سے، تو میں نے وہ کیسے لینی ہے، کیسے دینی ہے. لوگوں کے معاملات ہیں وہ میں نے سیکھنے ہیں. بھئی میں نے کمانا کہاں سے ہے، کیسے خرچہ کرنا ہے، بجٹنگ کیسے کرنی ہے، پرسنل فائنانسنگ کیسے کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں نالج. تو آپ کے جو کام آئے زندگی میں اس کو نالج کہتے ہیں. اب آپ کو کیا کس کے پیچھے بھاگنا چاہیے تھا؟ ایجوکیشن کے پیچھے یا نالج کے پیچھے؟ تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ یار ہم نے کیا سیکھنا ہے اور وہ ہمارے فائدے کا کیسے بنے گا. لیکن ہم پھنس گئے ایجوکیشن کے سسٹم اور پروسیس میں، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں کنٹرول ہمارا نہیں ہے. ہمارے سے مراد کسی بھی حکمران کا، کسی بھی ہماری ایجوکیشن سسٹم کا، منسٹریز کا، ان کا کنٹرول نہیں ہے. اور انہوں نے نام بھی یہی دیا ہوا ہے، منسٹری آف ایجوکیشن، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. ایجوکیشن از دا پروسیس جو پہلے سے آپ کے لیے تیار کیا ہے. کس نے تیار کیا ہے؟ اگر آپ ہسٹری میں جاؤ گے، انڈیا اور پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم لارڈ میکالے نے بنایا تھا، اور اس نے لکھ دیا تھا یار یہ والا پیٹرن اور یہ فارمیٹ آپ اپلائی کرو، یہ شکل و صورت اور لباس میں ہندوستانی ہوں گے، لیکن جو بھی کام کریں گے نا فائدہ ہمیں ملے گا. تو بہرحال اس پہ ڈسکس کریں گے. نیگیٹو نہ سوچئے گا، شروع میں نیگیٹو نہیں سوچنا، جسٹ ڈیفینیشن پڑھنی ہے. تو ایجوکیشن از دا پروسیس، وہ سسٹم ہے فارمیٹڈ جس پہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ سیکھنا ہے بس تم نے. لیکن نالج کیا ہے؟ وہ ہماری پرسنل لائف کے بارے میں ہے، وہ ہمیں سیکھنا چاہیے تھا. آؤٹ پٹ، پرائمری ایم اور ہمارا جو ریزلٹ ریکوائرڈ ہے، جو اچیومنٹ چاہیے تھی، وہ ہمیں نالج چاہیے تھا. میں پیسے کیسے کماؤں، میں خرچہ کیسے کروں، میرے پاس فرائض کتنے ہیں، میرا اللہ راضی کیسے ہوگا، مجھے ناراض کیسے ہونا ہے، رشتہ داروں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، امپلائیز اور لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، آفس میں اور میں نے بزنس میں کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ ساری چیزیں نالج تھی. تو یہاں سکھانا جو ہے وہ ہم ہٹ گئے اور پروسیس میں پھنس گئے. آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے ڈومیننس آف ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم. یہ ہمیں ایک سٹرکچر سکیجول دیتے ہیں، اس ٹائم آنا ہے، اس ٹائم جانا ہے. ہمارے پہلے کلاس سے بھی پہلے بچے کو یونیفارم بھی دیا جاتا ہے، حالانکہ ساری زندگی ان سے ایک رنگ میں زندگی نہیں گزارنی. اس کو جو ہے کچھا نکر بھی پہنائی جاتی ہے، اس کو ہر چیز وہ خود بتاتے ہیں، یہ ٹائمنگ ہے، یہ یونیفارم ہے، اس طرح سے آنا ہے. شاید ہمیں یہ لگے یار یہ اچھا بھی ہے، اس میں برا نہیں ہے، لیکن زندگی جو گزرتی ہے نا وہ ایک یونیفارم میں نہیں گزرتی. جیسے ہی وہ اسکول سے نکلتا ہے ہر ایک کو ڈیفرنٹ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی جناب وہ سٹیٹس اور سمبل سارے بنے ہوئے ہیں. کسی کا اچھا لباس ہے، کسی کا پینٹ شرٹ ہے، کسی کا وائٹ لباس ہے، کوئی دھلا ہوا ہے، کوئی گندا ہے، کوئی کس طرح کا ہے. تو پریکٹیکل لائف میں کچھ اور ہے، وہاں پہ سٹرکچرڈ ہے ہر چیز. دوسرا، ان پرسن کلاسز ہیں، ایک ہی کلاس ڈیزائن کی گئی ہے، سارے کے سارے اسٹوڈنٹ کو جو بھی اس کی قابلیت ہو اس کو وہی سکھانا انہوں نے، سارے کے سارے اسٹوڈنٹ کو کہ یہی پڑھنا ہے. چاہے اس کی قابلیت کمیونیکیشن کی ہو اس کو بھی وہی پڑھنا ہے، جس کی قابلیت جو ہے وہ میتھمیٹکس میں بہت اچھا ہے اس کو بھی وہی پڑھنا ہے، جس کی جو ہے وہ ریڈنگ اور بہت اچھی ہے، رائٹنگ بہت اچھی ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے، جس کی بزنس کی سکل ہے، جو مارکیٹنگ اور سیلز میں ایکسپرٹ ہے، اس کو بھی وہی پڑھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلے سے کسی نے ڈیزائن کی ہیں، سب کو ایک ہی جگہ سے پڑھانا ہے، سب کو ایک جیسے ہی پڑھانا ہے. تو یہ ہے وہ ایجوکیشن سسٹم جو ہمیں اپنی ترتیب سے آہستہ 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 لے کے جاتا ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں. اس کا آگے کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہائی کاسٹ لرننگ میتھڈ ہو گیا، ہمیں اس کی فیسیں دینی پڑتی ہیں. اگر میں آج ہی حساب لگا رہا تھا بیٹھا ہوا کہ میں ایک اپنے بچے کے لیے جو پہلی کلاس میں جاتا ہے اس کے میں 60 ریال منیمم عمانی ریال، جو کہ 45,000 پاکستانی بنتے ہیں، میں منیمم پے کرتا ہوں اس کا. ٹھیک ہو گیا؟ 45,000 میں ایک بچے کا پے کر رہا ہوں. تو میں سکھا کے آ رہا ہوں، ایک ہی پیٹرن ہے، ایک ہی کلاس میں 2 بچے جا رہے ہیں. اب اسکول اس بات پہ لڑتا ہے کہ بھائی دونوں کو الگ الگ بکس لے کے دو. اللہ کے بندے، دنیا میں ساری زندگی شیئرنگ ہونی ہے، کھانا شیئرنگ میں ہے، گھر شیئرنگ میں ہے،
آپ کی ساری چیزیں آپ نے شیئر کرنا ہے, ٹریولنگ ہے وہ بھی شیئرنگ ہے, آپ کے ریلیٹیوز ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, بہت سی چیزیں لینی دینی ہے ساری زندگی, لیکن آپ ایک ہی گھر کے 2 ہی بچوں کو فورس کر رہے ہیں الگ الگ بک لے کے دو, اور دونوں کو اور پھر اتنا وزن ہے ان کے اندر ساری چیزیں, بہرحال کاسٹ بہت زیادہ ہے. دوسرا, آل اسٹوڈنٹ باؤنڈ ٹو اسٹڈی سیم تھنگ, یہ میں بتا چکا ہوں. ان پروفیشنل اسٹاف ہے, ایک اسٹاف نے ساری زندگی کلاس پڑھائی ہے, اب وہ آپ کا مائنڈ کیسے دے گا بیٹا آپ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے, بیٹا آپ کی لائف میں آپ اس چیز میں ایکسپرٹ ہے, آپ کو یہاں جانا ہے, آپ اس چیز میں ایکسپرٹ ہے, آپ کو ادھر جانا ہے, تو ان کو پڑھانا ہے. اور اس کے علاوہ بورڈ نے بھی یہی کام کرنا ہے, اسکول نے بھی, کالج نے بھی, یونیورسٹی نے بھی, گھنٹے پورے کرنے ہیں, فیس لینی ہے, سلیبس دینا ہے, اس کے علاوہ ان کی کوئی گارنٹی نہیں آپ کو جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جاب کے پرابلم شروع ہو گئے. میں فرسٹ ایئر میں جب میرے بچے میٹرک سے پاس ہوتے ہیں تو میٹرک کے بعد وہ سوچتے ہیں بھائی اب کیا کریں, ہاں بیٹا کچھ آتا ہے, بھائی بیٹے کو کیا آنا ہے, ماں باپ کو کچھ نہیں آ رہا کیونکہ وہ اسی سسٹم سے پڑھ کے نکلے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ابھی ایف اے کرنا ہے. ایف اے کرنے کے بعد پھر وہیں اسی پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, اب کیا کریں, کچھ کر سکتے ہو, کہیں ویلیو ہے معاشرے میں, کہیں آپ کو جاب مل جائے گی, نہیں, ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں اور پورا سسٹم یہی کہہ رہا ہے. اب اس کو 4 سال کے لیے بیچلر کرنا ہے. بیچلرز کرنے کے بعد مجھے پتا ہے میرے ساتھ بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے بہت سارے لوگوں کے, وہ کہتے ہیں یار بیچلر تو کر لیا, کمپیوٹر سائنس میں کر لیا, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کر لیا, دوسری جگہ کر لیا, اب پھر وہ وہیں اسی جگہ پہ آ کے گھوم پھر کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کیا کریں, اب جاب ملے گی بھائی, 4 سال آپ نے یہ اور 12 سال پچھلے آپ نے 16 سال پڑھا ہے, تو ہمیں ان سسٹم سے, ان اداروں سے پوچھنا چاہیے بھائی اب ہمارے آؤٹ پٹ کدھر ہے. ہم سے آپ نے فیسیں لی ہیں, ہم سے آپ نے بہت ٹائم لیا, ہمارے ماں باپ کا پورا ایسٹ آپ نے لے لیا, ہمیں اپنے سسٹم میں دعویٰ کیا تھا ہم سکھائیں گے, کیا سکھایا, مجھے تو کمائی کرنی تھی, اب میں کیسے کروں. دوسرا جو پروسیس تھا جس کو میں نے پوزیشن کا نام دیا تھا کہ ڈاکٹر, انجینئرز اور یہ وکیل اور یہ آرمی والے اور یہ پولیس والے جو سی ایس ایس پی ایم ایس وغیرہ کرتے ہیں, ان کا ایک پیٹرن ہے. اگر میں نے میڈیکل انٹری میں میرے اسٹوڈنٹ, میرے بچے فرسٹ ایئر میٹرک میں گئے, انہوں نے نمبر 1-2 کم لیا, آپ نہیں جی میڈیکل میں جا سکتے. 1 نمبر کی وجہ سے اس کی لائف خراب ہو گئی. آگے جاتے ہیں انٹری ٹیسٹ میں 1 نمبر کم ہوا, نہیں جی آپ کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا. 1 نمبر کی وجہ سے 16 سال چلے گئے. اس سے آگے چلے جاؤ تو ہر جگہ پہ ایک پیٹرن ہے, جب تک آپ فالو نہیں کرو گے تو آپ نہیں آ سکتے. تو ہمیں جو ہے نا بعد میں بھی یہی بات, یار ہمیں کہاں پھنسا دیا. تو آپ کو وہ فیصلہ کرنا ہے کہ یار مجھے لائف سٹائل اس کے بعد کیا بنانی ہے. اگر ہم اپنی ان پوزیشن والوں سے, اللہ نہ کرے میں سب کا نہیں کہہ رہا, لیکن ہر بندے سے کرپشن صرف نکال دیں, حرام نہ کریں, وہ حرام نہ کمائیں. مجھے آپ ان کی لائف کا سٹیٹس بتا دو, وہ پولیس کا ایس پی ہے, وہ عدالت کا جج ہے, وہ آرمی آفیسرز ہیں, وہ ہمارے اکاؤنٹنٹ اور ڈاکٹرز ہیں. اگر آپ ان کی حرام کے ایونٹ کو, سب نہیں میں کہہ رہا, لیکن میجورٹی کو اس میں سے نکال دو کہ حلال بالکل کما رہا ہے اللہ کی رضا کے مطابق, اس کی لائف کیا ہوگی, اس کی ارننگ کیا ہوگی, کہاں تک پہنچے گا, کیا کرے گا, یہ ہمیں پتہ ہے. اب وہ پیٹرن میں 1-2 نمبر سے لوگوں کی لائف خراب ہو رہی ہے, یا تو سیلف فائنانس پہ پڑھیں گے یا پھر گئے, وہ بیچارہ غریب بندہ کیسے پڑھائے گا. اب کرنا کیا تھا, دوبارہ میں پھر اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. کرنا یہ تھا, ہم نے کمائی کرنی تھی, تو 16 سال انتظار کیوں کیا, 18 سال انتظار کیوں کیا. اور آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے کہ بھائی آج تو دنیا میں ایسے پلیٹ فارم ہیں جو آپ کی ایج بھی نہیں دیکھتے, جو آپ کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں دیکھتے, کوئی ڈگری نہیں دیکھتے. آن لائن پلیٹ فارم ہے, آپ کو کچھ آتا ہے, یوٹیوب پہ لوگ لطیفے سناتے ہیں, کماتے ہیں. یوٹیوب پہ لوگ لیکچر دیتے ہیں, کماتے ہیں. یوٹیوب پہ لوگوں کو جناب کسی بھی چیز کے بارے میں بتانا شروع کر دو, قرآن پڑھاؤ, اسلام پڑھاؤ, وہ بھی کماتے ہیں. تو پلیٹ فارم بہت سارے ہیں, گوگل ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, امیزون ہے غیروں کے, لیکن آپ کو کمائی کا ذریعہ تو ہے نا آپ کے پاس. تو میں 18 سال بعد جس پوزیشن پہ جاؤں گا وہ تو آج ہی مجھے مل رہا ہے. تو مجھے جو تھا وہ نالج لینا تھا, اور اس کے بعد مجھے ارننگ کرنی تھی. 2 پرائمری ایم تھے میرے. لیکن ایجوکیشن میں نہ نالج دیا مجھے اس سسٹم نے,
اور نہ مجھے جو ہے وہ اسکل دی جس پہ میں ارننگ کروں. ڈگری لینے کے بعد آج بیچلرز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر آپ جو میرے سیشن میں 1-2 اسٹوڈنٹ ہیں یا پیرنٹس ہیں, آپ خود سوچیں بیچلرز کے بعد کیا جاب ملتی ہے, معاشرے میں ویلیو ہے؟ جتنا 18 سال میں اس کے اوپر پیسہ لگا ہے کیا وہ واپس آ جائے گا؟ کب تک واپس آئے گا؟ یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں, اگلا کیا پروسیس ہے. ہمارے پاس یہ ایجوکیشن کا سرکل میں ایک بنایا ہے, اس کو دیکھ لیں ذرا. دیکھیں جی کتنا غور سے کیا زبردست سرکل ہے. ہمیں ایجوکیشن چاہیے تو اس کے لیے پیسہ چاہیے, ایجوکیشن چاہیے, اسکول کالج میں جانا ہے, ڈگری لینی ہے تو اس کے لیے پیسہ چاہیے, اور کمانے ڈگری لینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پیسہ کمانا ہے. تو یہ ایسا چکر ہے, ریٹ ریس چل رہی ہے جو پیسے کے گرد گھوم رہی ہے. سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب ہماری ایجوکیشن, پیسے کے بغیر ہم ایجوکیشن نہیں لے پا رہے, پیسے کے بغیر اسکول آپ کو پڑھا نہیں پا رہا, اسکول کے بعد کالج میں جاتے ہیں, پیسے کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں, میٹرک کی کوئی ویلیو نہیں, ایف اے کی کوئی ویلیو نہیں, بیچلر میں پہنچ گئے, ڈگری مل گئی. اب کیا کرنا ہے؟ پیسہ کمانا ہے. یعنی جس پروسیس پہ پیسہ لگایا ہے وہ پروسیس دوبارہ ریورس, مجھے پیسہ چاہیے. اور پیسہ 18 سال میں کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا, کسی نے مجھے سکھایا ہی نہیں یار بھائی تم نے پیسہ بھی کمانا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, میں اور آپ پیسہ نہیں کما رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ میں جاب کر رہا ہوں, بزنس کر رہا ہوں پیسہ کمانے کے لیے. میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں میں جاب کر رہا ہوں, میں اکاؤنٹس ہوں, میں اکاؤنٹنٹ ہوں, میں مینیجر ہوں, میں فلاں جگہ سیل مین ہوں, میں بیٹا پیسہ کماتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. تو جب میں پیسہ کما رہا ہوں تو اس کو بتاؤ بیٹا آپ نے بھی پیسہ کمانا ہے, اور پیسوں کے حلال پیرامیٹر دیکھنے ہیں, حرام نہیں کھانے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں, ایجوکیشن سے جو نکلا, جو اس ڈگری اور پروسیس سے جو نکلا, جہاں پہ ہماری سوسائٹی میں بیٹھا ہے, کیا اس نے حلال کی طرف توجہ دی ہے؟ اس میکنزم سے, اس سسٹم سے, اس مشینری سے جو نکلا, اس کے ہاں رزلٹ یہ دیکھا گیا کہ وہ بیچارہ کرپشن میں پھنس گیا, وہ رشوت میں پھنس گیا, وہ حرام اس میں کمائی میں بیچارہ پھنس گیا, مجبوراً پھنسا, خود پھنسا, کیا ہوا آپ اور میں بہت جانتے ہیں. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے, ایجوکیشن حاصل کی جاتی ہے پیسے کے دم پہ, اور اس کے بعد کمانا پیسہ ہے. تو یہ ہمارا ایجوکیشن کا سرکل ہے, اس کے علاوہ کہیں بھی کچھ نہیں سکھایا جاتا. کیوں نہیں سکھایا جاتا؟ ہم سیکھتے ہیں آگے. ایجوکیشن کے لیے ہمیں انسٹیٹیوٹ چاہیے, انسٹیٹیوٹ میں جانے کے لیے پیسہ چاہیے. پیسہ کیوں چاہیے؟ مجھے اپنے کپڑے لینے ہیں, کھانا کھانا ہے, گھر میں رہنا ہے, مجھے اپنی گاڑی چاہیے, مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, مجھے مسجد پہ خرچ کرنا ہے, مجھے صدقہ دینا ہے, مجھے غریب کا خیال رکھنا ہے, مجھے حج کرنا ہے, مجھے عمرہ کرنا ہے, مجھے اللہ کی رضا پہ خرچ کرنا ہے, مسافروں کا, مہمانوں کا خیال رکھنا ہے, رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے. پیسہ چاہیے, پیسہ چاہیے, مال چاہیے. اللہ رب العزت بھی آپ کو ساری دنیا جہان کی نعمتیں دیتے ہیں, 2 چیزیں مانگتے ہیں, جان اور مال. جان اور مال. اللہ کو آپ کی جان چاہیے, آپ کا وقت چاہیے, اور آپ کا مال چاہیے اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی مانگتے ہیں. تو اب پیسہ ہی ہے, تو پیسہ کیوں چاہیے؟ زندگی کی ہر ضرورت پیسے کے اوپر کھڑی ہے. اب یہ جو بیسک چیز تھی, یہ نہ میں نے سیکھی اور نہ میں نے اپنے بچوں کو ڈسکس کی. 18 سال کسی نے ڈسکس نہیں کیا, 18 سال بتایا نہیں اس کو. تو یار اللہ کے بندو, جو معاشرے میں دھکے کھا کے اس کو بیچارے کو ڈگری لینے کے بعد پھر 3-4 سال دھکے کھائے گا, انٹرنشپ کرے گا, کہیں جائے گا, کہیں کام شام کرے گا, اس کے بعد جو اس کو آنا تھا پہلے ہی سکھا دیتے تو ہو سکتا 10 سال میں کمانا شروع کر دیتا. گناہ تھوڑا ہی ہے. القاسب و حبیب اللہ, حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. آپ نے اس کو اللہ کی دوستی نہیں سکھائی کہ بیٹا حلال کیسے کماتے ہیں. نہ مجھے کسی نے سکھائی, میں بھی پروسیس میں گھوم رہا ہوں, زندگی ضائع کر رہا ہوں. ٹائم از اے لائف. اف یو آر ویسٹنگ یور ٹائم, یو آر ویسٹنگ یور لائف. ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں پیسے کے پیچھے, ایجوکیشن کے نام پہ ایک سرکل میں فارمیٹڈ میں گھوم رہے ہیں, اور اس کے بعد جا کے بند گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ تھی ہماری بیسک نیڈ. ہمیں چاہیے تھا نالج, ہمیں چاہیے تھا علم, اور ہمیں وہ سکل چاہیے تھی جس کی جگہ پہ ہم پیسہ کما لیتے. نالج ریکوائرڈ تھا,
پرائمری ایم نالج تھا، پیسہ کمانے کا نالج. قبر میں اللہ پوچھے گا کیا کہاں سے مال کمایا تھا؟ ایک سوال نہیں ہوگا، دوسرا پھر ہوگا کہاں پر خرچ کیا تھا؟ مجھے کیش فلو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیسے کیش فلو چلاتے ہیں. کمانا صرف کمال نہیں ہے، خرچ کرنے کا بھی اللہ پوچھے گا. فضول خرچی کرنے والا بھی مجرم ہے اللہ کے ہاں، اور بخیل بھی اللہ کے ہاں مجرم ہے. میں نے ساری زندگی پیسے سے کھیلنا ہے، ماں باپ نے دیے تو بھی پیسہ، فیسیں دینی ہے تو بھی پیسہ، اور میں نے جو ہے وہ اپنا پیٹ پالنا ہے تو بھی پیسہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس میری ذات کے متعلق نالج ہونا چاہیے تھا. میں کون ہوں، میرا یہ جسم جو ہے اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے تھا. میرا دماغ جو کنٹرولر ہے پوری لائف کا، مجھے اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے تھا. میرے پاس وہ سکل ہونی چاہیے تھی جس میں فاسٹسٹ اور ایزیسٹ وے سے پیسہ کماتا، لیکن مجھے نہیں سکھایا. دوسری بات جو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، مجھے اپنے اسلام کے بارے میں سیکھنا تھا سب سے پہلے، کہ میرا مذہب ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام دے کے بھیجا ہے. اب آپ خود بتائیں کوئی بھی پورے سسٹم میں اسلام کے بارے میں کچھ سمجھایا جاتا ہے؟ اسلام کا مطلب نماز روزہ زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا. اسلام کا مطلب ہے ماں باپ کا ادب کیسے کیا جاتا ہے. اسلام کا مطلب ہے شوہر اور بیوی کے حقوق سکھانے پڑتے ہیں. اسلام کا مطلب ہے والدین کی اور اپنی اولاد کی والدین کیسے تربیت کریں گے. اسلام کا مطلب یہ ہے معاشرے میں پڑوسیوں اور معاملات اس کے حقوق کیسے خیال رکھو گے. اسلام کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے بزنس کمیونیکیشن کرنی ہے، ٹریڈ کرنی ہے، اس کے اسلامی اصول کیا ہیں. اسلام کا مطلب یہ ہے زندگی سے لے کے میرے پیدائش سے لے کے میرے مرنے تک ہر چیز سیکھنی چاہیے تھی. کیا ہمیں کسی ادارے نے سکھائی ہے؟ کیا ہم نے کہیں جا کے سیکھی ہے؟ ریکوائرڈ یہ تھا جو مرنے کے بعد بھی کام آنا تھا، لیکن کہیں نہیں سکھایا جا رہا. تو اس لیے ہم نالج سے دور بھاگ گئے. میری ضرورت تھی، میری قبر کی ضرورت تھی، میرے ایمان کی ضرورت تھی، میرے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، نہیں سکھایا گیا. بزنس والا بزنس سکھاتا ہے، حلال حرام نہیں سکھاتا. ایماندار تاجر اللہ کے ہاں انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کسی نے نہیں سکھایا ایماندار تاجر کیسے بنتے ہیں، سچائی کیا ہوتی ہے، آنیسٹی کیا ہوتی ہے، ہمیں نہیں سکھایا. تو بہرحال اسلام کے بارے میں یہ میرا بنیادی حق ہے اور بنیادی ضرورت ہے. اسلام کا علم سیکھنا تھا. میں نے اقرا پڑھا، اقرا بسم ربک الذی چھوڑ دیا، اللہ کے نام کو چھوڑ دیا. اس نام کے رب سے شرط یہ تھی اللہ تعالیٰ کی، اس نام کے ساتھ پڑھ، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا. ہمیں اس کی پہچان نہیں پتا. معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، میں یہاں پر فورن میں رہتا ہوں پاکستان سے باہر، یہاں پہ مسلمان نان مسلم سارے ہوتے ہیں. جب میں ان سے پوچھتا ہوں مسلمانوں سے، اپنے اللہ کی وہ تعریف کرو جو دوسرے خدا میں نہیں ہے، دوسرا خدا اس میں وہ تعریف نہیں ہے، اپنے اللہ کی وہ تعریف بیان کرو. نہیں بتا نہیں پا رہے. ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، ڈگری ہولڈرز ہیں، بہت سارے لوگ نہیں بتا پا رہے. تو اسلام کا نالج نہیں لیا. یہ ہماری بنیادی سب سے پہلے علم لینا تھا، فرض تھا، کیونکہ جتنے فرض اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھیجے ہیں سب کا علم حاصل کرنا فرض تھا. میں نے یہ چھوڑ دیا، اسکول کالج میں بھاگ گیا، اور نقصان کیا ہوا؟ اللہ سے دور ہو گیا. جتنے لوگوں کو دیکھ لو، میجورٹی الا ماشاء اللہ، میجورٹی جتنے لوگ ہیں، جتنے بڑے بڑی ایجوکیشن کی ڈگریاں لیتے ہیں، اتنے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہیں. اب اگلی بات پہ چلتے ہیں. یہ تھی ہماری جو سب سے بڑا گھر ہے، جب ہم نے موت تک جس کے اندر رہنا ہے وہ میرا جسم ہے. میں نے موت تک اس جسم کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، مجھ سے جان نہیں چھوٹے گی. یہ جو گھر ہے اس کے بارے میں مجھے کس نے نالج دیا، کس نے سکھایا؟ کسی نے بھی نہیں. بھائی مجھے کیا کھانا ہے، کیسے آرام ملنا ہے، کیا میری آنکھوں کے لیے اچھا ہے، کیا میرے جسم کے لیے اچھا ہے، مجھے شوگر کیوں ہو جاتی ہے، مجھے بلڈ پریشر کیوں ہو جاتا ہے. ڈیزیز پہ کام کرنا ڈاکٹر کا کام ہے، ہیلتھ پہ کام کرنا آپ کا کام ہے. اگر میں لاجیکل بولوں آپ بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کوئی ڈاکٹر زراعت ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کوئی ایکسپرٹ ہوں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن کنسیپٹ صرف سمجھو، جب بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر اس پہ کام کرے گا، تو وہ ڈیزیز پہ کام کرتا ہے. آپ کو ہیلتھ اپنی بنانی ہے، ہیلتھ کانشیس ہونا ہے. اس کے بارے میں آپ کو سیکھنا تھا کہ مجھے ایکسرسائز کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، اس کے بینیفٹ کیا ہے، مجھے ڈائٹ کون سی کھانی ہے، کون سی نہیں کھانی، اس کے بینیفٹ کیا ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزیں کھانے کے لیے کہا،
کون سی چیزوں کو منع کیا, مجھے کب سونا تھا, کب آرام کرنا تھا, کیسے اٹھنا تھا, تاکہ میرا یہ جسم میرا ساتھ دے قبر تک. اور جن سٹینڈرڈ اور پیرامیٹر اور لائف سٹائل میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں, مجھے اس طرح کا جسم چاہیے زیادہ سے زیادہ. اللہ کا قانون ہے, کمزوری آئے گی, بیماری آئے گی, اللہ کا قانون ہے. بٹ آپ کو سیکھنا تو چاہیے تھا نا, ماں باپ کو سیکھنا چاہیے تھا اولاد کو کیا کھلانا ہے, کیا کھلانا ہے اولاد کو, نہیں سیکھا. تو اس لیے یہ بھی ایک نالج ہے, جو بنیادی چیز ہے ہمیں سیکھنا تھا, کوئی نہیں سکھا رہا. اگلا نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا ریلیشن شپ کا, وہ میں بہت ساری ڈسکشن کر چکا ہوں. ماں باپ کا ادب احترام نہیں آ رہا, بیوی اور خاوند کا ریلیشن شپ نہیں بن رہا, چچا تایا رشتہ داروں کا حقوق کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ اگر میں ماں باپ میرے دنیا سے گزر جائیں, کیا میں ان کے بعد بھی نیکی کر سکتا ہوں ان کے ساتھ, کوئی ہے ایسا طریقہ؟ تو آپ نے فرمایا مغفرت کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے, ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرو, اور ان کے جو دوست احباب اور رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب ہم تو زندگی میں اچھا سلوک نہیں کر رہے, ہم تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے. ماں باپ کو اف نہیں کہنا, اور اف کا مطلب کیا ہے, یہ نہیں کہنا تھا ماں باپ کو ناراضگی میں, ناگواری میں, ایسے نہیں کہنا تھا. ہم یہ نہیں کہتے, باقی سب کچھ کہتے. تو ریلیشن شپ رکھنا نہیں آ رہا. ہمارے ارد گرد لوگ ہیں سارے, گھر میں لوگ, کمپنی میں لوگ, اسکول کالج یونیورسٹی میں لوگ, بس سٹاپ پہ, محلوں میں, اور دائیں بائیں لوگ, لوگوں سے ڈیل کرنا نہیں آ رہا. کسی نے نہیں سکھایا ریلیشن شپ کیسے ہوتے ہیں, اچھے اخلاقیات کیسے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی خوبی اپنے محبوب کو دی, وہ اچھے اخلاق ہیں. اور آپ نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, اور بہترین اخلاق والا وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. آپ کے ساتھ تو میں اچھا رہوں گا, کیونکہ بھائی میرا تو بھائی, میں اگر بےزتی کروں گا, برا بولوں گا, تو آپ ریئیکشن اسی طرح کا دو گے. گھر والوں کے ساتھ کیا ہے, بیوی ناراض, ماں باپ ناراض, بہنیں ناراض, بھائی ناراض, سب رشتے ایک دوسرے ٹوٹے ہوئے ہیں, تو ریلیشن شپ سکھایا ہی نہیں ہے, تو سنبھلیں گے کیسے؟ تو یہ تھی ایجوکیشن بیسک 3 کیٹیگریز میں نے بنائی ہیں. یاد رکھیں, مرتے دم تک ان تینوں پہ کام کرنا ہے, ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. ان 3 نالج کے بغیر گزارا نہیں ہے. اسلام نہیں سیکھا, دنیا بھی خراب ہوگی, آخرت بھی خراب ہوگی. بہترین اور خوبصورت لائف اسلام بنا سکتا ہے, کوئی دنیا کی چیز نہیں بنا سکتی. مرنے کے بعد ڈریم لائف اسلام دے سکتا ہے, دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی. ہیلتھ باڈی, اس باڈی کو مرتے دم تک قبر تک لے کے جانا ہے, نہیں بچیں گے, اس سے جدا نہیں ہو سکتے. مائنڈ, اس کے اندر ڈالنا تھا کوالٹی والی چیز, نہیں ڈالا. کنٹرولر آف لائف تھا, نہیں ڈالا. نیگیٹو تھاٹس, نیگیٹو چیزیں, فضول چیزوں کے پیچھے بھگایا. ہم نے کیونکہ نالج کو چھوڑا ہے, ایجوکیشن کے پیچھے پڑے ہیں, اس لیے ہمارا یہ حال ہوا. تو اس لیے ہم نے ان تینوں چیزوں پہ کام کرنا ہے. اگلی چیز کیا کرنی ہے جو امپورٹنٹ ہے, اسکل چاہیے. ان تینوں کو سنبھالنے کے لیے اسکل چاہیے. ان تینوں کو سنبھالنے کے لیے, اٹھانے کے لیے ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں منی, جس کو کہتے ہیں پیسہ, جس کو کہتے ہیں دولت, جس کو کہتے ہیں مال. کمانا ہی کمانا ہے. مزدور بھی بیچارہ کمانے بھاگ رہا ہے صبح سے, اور یہ ڈاکٹر انجینئر سارے ہم بھاگ رہے ہیں کمانے کے لیے. یہ ہمارے ہر افسر, ہر انسان صبح نکلتا ہے کمانے کے لیے نکلتا ہے. یاد رکھیں, کمانے کا مطلب ہے مجھے پیسہ چاہیے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کو کھلا پلا سکوں, لباس پہنا سکوں, گاڑی کو سفر کے لیے لے سکوں, میں اپنے آفس میں جاؤں, میں کھانا کھاؤں پیوں, زندہ رہوں گا تو کچھ کروں گا. تو اس کے لیے مجھے پیسہ چاہیے, اور پیسے کے لیے چاہیے اسکل. کون سی اسکل چاہیے؟ کسی نے نہیں سکھائی. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ فارمیٹ بنا دیا ہے, یہ پڑھو, اور اب تم میٹرک کر لیا ہے, یہ فارمیٹ میں میٹرک کر لیا, اب ایف اے کرو. ایف اے کرنے کے بعد کہتے ہیں بیچلرز کرو, یہ فارمیٹ ہے اس میں بیچلر کرو. اور جا کے بعد میں ہم تمہارے ذمہ دار نہیں ہیں, کوئی گارنٹی نہیں. دنیا کی کوئی یونیورسٹی, کوئی انسٹیٹیوٹ, کوئی ایجوکیشن منسٹری آپ کو گارنٹی نہیں دیتی آپ کو جاب ملے گی, آپ کی ارننگ سٹارٹ ہوگی, آپ کا لیول کیا ہوگا, کوئی نہیں دیتا. پھر بھی ہم بھاگ رہے ہیں. تو اب مجھے اسکل سیکھنی تھی. ان تینوں چیزوں کو, جو میرا پرائمری نالج, پرائمری ایم ہے, اس کے لیے مجھے اسکل سیکھنی تھی تاکہ میں سنبھال لوں ہر چیز کو. غربت ایمان تک چھین لیتی ہے, عزتیں تک چھین لیتی ہے,
تو میں غریب کیوں رہوں؟ ہمیں یہ شاید لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے. عرب کے سب سے ٹاپ کے قبیلے کے اندر اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے سب سے ریچسٹ قبیلہ اللہ تعالیٰ نے دیا، سب سے زیادہ ویلتھی حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بنایا، مال و دولت کا ڈھیر تھا، لیکن اللہ کے نبی خرچ اتنا کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے. تو وہ بائی چائس تھی تاکہ میرا امتی، غریب سے غریب امتی یہ نہ کہے نبی تو عیش و احرام میں پلا اس لیے انہوں نے عبادت کی اور میں ہوں غربت کا مارا، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں کیسے ان چیزوں پہ عمل کروں. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے غربت نہیں چاہیے، اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے تم غریب رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، تم اپنی اولاد کو اچھے مال کا وارث بناؤ. بہت سارے صحابہ پوچھتے تھے، یا رسول اللہ کتنا خرچ کروں اپنے مال میں سے؟ سارا کر دوں؟ فرمایا نہیں. آدھا کر دوں؟ فرمایا نہیں. 1/4 کر دوں؟ فرمایا ہاں، لیکن پھر بھی اس میں خیال رکھنا اپنے اہل و عیال تم محتاج نہ بنا کے جانا. صدقہ خیرات کرنا ہے غریب کی غربت دور کرنے کے لیے، خود کو غریب بنانے کے لیے نہیں کرنا. تو ہم نے سیکھا نہیں ہے. بہرحال پرائمری ایم کسی بھی چیز کا دنیا میں کوئی بھی شخص کر رہا ہے وہ ارننگ ہے. ارننگ کے 2 پیرامیٹر ہیں، اس پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. 2 پیرامیٹر ہیں، ایک ہے جاب جس کو ہم جاب کا نام دیتے ہیں، اور ایک ہے ارننگ، کمائی، پیسے کمانے ہیں. تو مجھے کیا فارمیٹ کیا ڈسکس کرنا چاہیے، جاب یا کمائی؟ مجھے ارننگ پہ فوکس کرنا تھا. میں زیادہ براڈ ہوتا، میرے پاس زیادہ چوائسز ہوتی. لا آف چوائس پچھلے سیشن میں ہم پڑھ چکے ہیں، جن کو نہیں ملا وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں لا آف چوائس کو. تو وہاں پہ بہت ساری ویڈیوز پڑی ہیں، وہاں پہ آپ سنیں اس کو. اور یہ لاسٹ سیشن بھی ڈالا ہوا ہے کہ لا آف چوائس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کے فیصلے کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا تھا، ہم نے پیسے کے لیے سیکھنا تھا، لرننگ کرنی تھی، جس سے اسلام منع نہیں کرتا، جس کے لیے ہمارے دین اور دنیا کے بہت سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. تو ہمیں وہ جاب کے لیے ایک چشمہ پہننا پڑے گا کہ بس اس کو وہی نظر آئے گی، باقی دنیا میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اور ارننگ پہ فوکس کرتا ہے، مجھے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں وہ نظر آتی. تو بہرحال یہ ہمارا سیشن تھا. اس کے اندر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو وہ کریں، کیونکہ ہر سیشن ایک نئی چیز لے کر آئے گا. ہر سیشن آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سکھائے گا. ہر سیشن آپ کو ایک نالج دے کے جائے گا جو آپ کی زندگی میں چینج لائے گا. پیسہ کوئی لگ نہیں رہا، اور لا اللہ کا قانون ایسا ہے بغیر سیکھے کچھ آتا نہیں ہے. اور آپ کلاس میں بیٹھے ہو تو بھی کوئی سنانے والا سنا رہا ہے، آپ کالج یونیورسٹی میں بیٹھے ہو تو بھی ایک بندہ سنا رہا ہے اور آپ سن رہے ہو. تو یہ ایک ٹول ہے آن لائن سیشن کا، جس کے ذریعے سے آپ پھر وہی لیکچر لے سکتے ہیں، وہی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کی زندگی بیسٹ ہوگی. تو یہاں پہ ہمارے پاس چوائس ہے، ہم اس ایجوکیشن کے پیٹرن پہ جو پری ڈیفائنڈ کسی نے ہمارے لیے کیا ہے ہم اس کو سائڈ پہ رکھیں گے، اور اپنے لیے جو میرے لیے ضرورت ہے ہم نے وہ سیکھنا ہے. جو میرے لیے ضرورت ہے، جو میری زندگی چینج کرے، جو میری زندگی میں خوشیاں لائے، جو مجھے جو ہے ایک اچھی لائف سٹائل دے، جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، وہ سیکھنا ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارے سیشن ہوں گے اور اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہے، کوئی چیزیں ڈسکس کرنی ہے تو کر سکتے ہیں.